أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخره. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 185. عزیزان محترم، غفلت، نیگلیجنس ایک ایسی روحانی بیماری ہے جس میں انسان گھر جائے، مبتلا ہو جائے، پھنس جائے تو پھر اس کے بعد اللہ کی توفیق اور اللہ کا فضل ہی اسے بچا سکتا ہے، ورنہ اس روحانی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کے دونوں تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں. نیگلیکٹ کرنا یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس انسان کو گناہ میں لذت اور نیکی میں مشقت، تکلیف اتنی زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ وہ غافل رہنا ہی بہتر سمجھتا ہے. اور غفلت ایک ایسی روحانی بیماری ہے جس میں مبتلا ہو جانے والا انسان اگر کبھی تھوڑی بہت عبادت بھی کر رہا ہے، کچھ وقت بندگی میں لگا رہا ہے، تو اسے کوئی ٹیسٹ، کوئی لذت، کوئی حلاوت نہیں ملے گی. اور انسان کے لیے یہ اتنی بڑی خرابی اور بربادی کی بات ہے کہ وہ اسی غفلت کے حالت میں زندگی کے دن اور رات گزارتے گزارتے مہینے، سال نکل جاتے ہیں، عمر نکل جاتی ہے. ابھی دیکھا جائے گا، ابھی دیکھا جائے گا، ابھی بہت وقت ہے، ابھی تو ہٹا کٹا ہوں، یہی سوچتے سوچتے اچانک موت آ دبوچ لیتی ہے اور وہ اس دنیا سے بے نیل و مرام چلا جاتا ہے. حاضرین محترم، غفلت ایک ایسی روحانی بیماری ہے جو انسان کو آسانی کے ساتھ گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے. نہ صرف یہ بلکہ گناہوں سے بچنے کی کیپیسٹی پوری ختم کر دیتی ہے. لہٰذا میرے آقا نے لوگوں کی فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ شعبان ایک ایسا مقدس مہینہ ہے رجب اور رمضان المبارک کے درمیان کا، جس میں لوگ اکثر غافل رہتے ہیں، غفلت میں مبتلا رہتے ہیں. تو اب
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1450 سال قبل ارشاد فرما دیا تھا، اب تو غفلتوں ہی غفلتوں کا دورہ ہے، ہر شخص اس بیماری میں مبتلا ہے۔ سب سے بڑی اگر روحانی بیماری ہے تو وہ ہے غفلت۔ اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی ارشاد فرمائیں کہ غفلت حرام است، غفلت حرام ہے، وہ آنچے موجب غفلت حرام است، اور جو چیز غفلت میں انوالو کر دے، مبتلا کر دے، ملوث کر دے، گھیر دے، ڈال دے، غفلت میں پھنسا دے، وہ بھی حرام۔ ارشاد فرما دیے کیا کھانا ہو، کیا علم حاصل کرنا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جو چیز خدا سے بے نیاز کر دے، خدا سے دور کر دے، خدا کی یاد سے دور کر دے، وہ حرام ہے۔ تو شعبان المعظم یقیناً غفلت والا مہینہ ہے، اسی لیے اس مہینے میں اب گنے چنے 3 یا 4 دن رہ گئے، مہینہ تو گیا۔ جو غفلت سے بچا، جو غفلت میں پڑا رہا پڑے رہا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی آتا ہے، اس میں بھی کچھ کر لیا تھوڑا بہت، لیکن وہ بھی ٹیسٹ نہیں، لذت نہیں، مزہ نہیں، کیونکہ جو لوگ پہلے سے پریپیئر ہوتے ہیں، پہلے سے تیاری کرتے ہیں، جن میں شوق ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے تیاری کرنے کا، وہ پرجوش ہوتے ہیں، ولولہ ہوتا ہے، ان میں ایک ایسا اسٹرینتھ پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد وہ گناہ کے لیے ڈرتے ہیں، نیکی کے لیے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ نیکی مجھ سے کم نہ ہو جائے، یہ نیکی کا ثواب نہ چھین لیا جائے، یہ نیکی مجھ میں باقی اور برقرار رہے، یہ ڈر میں گزارتے ہیں۔ یقیناً رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس مہینے کو سب سے بڑی جو فضیلت دی ہے، سب سے بڑی فضیلت یہی دی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانی شرافت کرامت کے بلند مرتبے پر، بلند پوسٹ پر، بلند اسٹیٹس، سب سے ہائر اسٹیٹس کو اختیار کرنے کا جو بڑا سورس دیا ہے، بڑا ذریعہ دیا ہے، وہ ہے قرآن عظیم۔ قرآن عظیم اس مقدس مہینے میں نازل ہوا، یہ قرآن عظیم کی تعلیمات کو اختیار کر لے، تھام لے، پکڑ لے، ڈھل جائے، قرآنی تعلیمات میں ڈھل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی ہے تو قرآن کے نزول کے ذریعے، انزل فیہ القرآن، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس مقدس مہینے میں قرآن کو نازل کیا، مطلب یہی ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں تم اپنے آپ کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو، اپنی زندگی کو، اپنے طرز زندگی کو ڈھال لو، قرآن کے فریم میں تم اپنی فوٹو کو سیٹ کر لو۔ اب یقیناً رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے گن رہے ہیں، ابھی 4 دن ہے، ابھی 8 دن ہے، ابھی 15 دن باقی ہے، گننا یہ کتنا پیارا ہے آپ کو بتاتا چلوں۔ سنن ترمذی کتاب الصیام میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احسو ہلال شعبان لرمضان، شعبان کے چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ایسا ہے کہ اس کے آنے کے لیے دنوں کو گن گن کر گزارو۔ کیسے گنے؟ کیا دن خالی گن لیتے بیٹھے، 4 دن باقی، 3 دن باقی، 2 دن باقی، نہ نماز وقت پہ ہو رہی، تکبیر تحریمہ کا کوئی خیال نہیں، ذکر فکر کے عادی نہیں، پھر گن رہے ہیں رمضان المبارک آ رہا ہے، یقیناً آ رہا ہے، آئیں گا، صبح سحری میں فلاں ہوں گا، افطار میں وہ ہوگا، افطار میں یہ کھائیں گے، نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے سے ٹائم میں زیادہ محنت کرنے کا، زیادہ کمانے کا موقع دیے، پریپیئر ہو، پلاننگ کرے کہ کیسا
ساری چیزیں سیٹ کرے، کون سی چیز کون سے وقت پر. یہ نہیں کہ اللہ رات دیا سونے کے لیے جاگ رہے ہیں لاٹھوری میں، اور دن دیا ہے کسب کے لیے اس وقت نحوست کے ساتھ سو رہے ہیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کے لمحے وقت ایسا قیمتی ہے. زندگی میں ایک مرتبہ ماہ رمضان المبارک گزر گیا، چلیے اب میری اپنی عمر کے حساب سے کاؤنٹ کیجئے. اب دیکھیں ایک تو گزر گیا، اب آنے والا ملے گا نہیں ملے گا وہ اللہ بہتر جانے. لیکن جو گزرا کیسے گزرا، کیسے گزارے، کتنی تیاری کی، کتنا کمایا اور کتنی محنت کی، کتنی عبادت اور بندگی میں رہے اور کتنا غفلت میں مبتلا رہ کر قیمتی وقت کو یوں ہی ضائع کر دیا. مقدس مہینے کے قیمتی لمحات کو یوں ہی ضائع کر دیا. نہیں میرے بھائیوں، بہت تیاری کے ساتھ، بہت ہوشیاری کے ساتھ، بہت دینداری، ایمانداری، تقوی، پرہیزگاری اور عقل مندی کے ساتھ رمضان المبارک کو خود بھی گزارنا ہے، گھر کے ہر فرد کو پابند کرنا ہے. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ احسو، گنو، گن گن کر دن گزارو. تو مطلب یہ ہے کہ مینٹلی، فزیکلی، اسپریچولی ہر اعتبار سے پریپیئر ہو رمضان المبارک کے لیے. تب ہی رمضان المبارک کی چھوٹی بڑی ساری عبادتوں کا شوق، جذبہ پیدا ہوگا اور کرنے کی خود بخود ہمت، صلاحیت پیدا ہوگی. اللہ توفیق جبھی دے گا. حاضرین محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ یقیناً امت کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا تحفہ ہے. بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو وہ جب زبان دیتا ہے پڑھنے کو، پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشش پر آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، بخشش پر آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے. تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ریفریش اور ریفارم ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. گندگی، میل کچیل. سروس سنٹر، گاڑی کہاں لے جاتے؟ سروس سنٹر میں. کیا کرتے؟ کیمیکل ڈالتے، چمکاتے، شائننگ لاتے. چمک دھمک کر باہر آئی، دیکھنے والے سمجھتے ابھی نئی گاڑی لائے، ربن لگا دیجئے پھر نہیں دکھتی. لیکن اگر اپنی اس باڈی کے ساتھ ساتھ اسپریچول باڈی کو بھی اگر ہم واش نہیں کریں گے، فریش نہیں کریں گے، پھر بھی اس کے بعد کہیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت دے دے، جنت کے باغات دے دے، بڑی بڑی نعمتیں دے دے، تو کیسا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس قرآن عظیم میں بتا دیے، جو اس مقدس مہینے میں نازل ہوا ہے، کہ جنت کس کے لیے ہے، جنت کی نعمتوں کا حقدار کون بنتا ہے. تو یہ مقدس مہینے کی مقدس عبادتوں کے لیے انسان کو پورے طور پر پرجوش ہونا ہے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف جو الترغیب والترہیب میں آئی ہے، حدیث نمبر 1502، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو خوش آمدید کہہ کر، ویلکم کہتے ہوئے اس کا استقبال فرماتے اور اپنے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کرتے، دریافت فرماتے کہ ماذا یستقبلکم وتستقبلون. اے میرے پیارے صحابیوں، تمہارا استقبال کون کر رہا ہے؟ تمہیں کون ویلکم کر رہا ہے؟ اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ تم کس کو ویلکم کر رہے ہو؟ تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیے کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، بات کیا ہے؟ ویلکم کرنے کے بعد استقبال کی بات ہو رہی ہے، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ نہیں. تو پھر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیے کہ یا رسول اللہ بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے، استقبال کون ہمارا استقبال کر رہا ہے اور ہم کس کا استقبال کر رہے ہیں؟ کیا کسی دشمن سے جنگ تو درپیش نہیں، کوئی وار تو ہونے والی نہیں؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ بات کیا ہے، ذرا بتا دیجئے، کلیئر کر دیجئے۔ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ان اللہ یغفر فی اولی لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ تو استقبال کرنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے یہ نہیں کہ آپ کو اس مقدس مہینے کی عبادتوں کو سمجھنا ہے، عبادتوں کو کرنے کا ارادہ کرنا ہے، اخلاص اور محبت کے ساتھ پوری رمضان المبارک کو عبادت بندگی پرہیزگاری کے ساتھ گزارنا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اس میں انسان جب اللہ تعالیٰ کے حکم احکام کی تعمیل میں حلال چیزوں کو وقت مقررہ پر چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہمارے حکم کی تعمیل میں جب تم 11 مہینے مسلسل کھا رہے تھے، اب ہمارے حکم کی تعمیل میں حلال چیز کو مقررہ وقت کے لیے چھوڑ رہے ہیں، تو جو چیز گناہ ہے گناہ ہے، جو حرام ہے حرام ہے، جو ناجائز ہے آلویز ناجائز۔ یہ ٹرین کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ مائنڈ سیٹنگ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد بندہ مکمل طور پر اپنی اسپریچول گاڑی کو کلین شائن کر کے باہر نکالتا ہے۔ اب آپ بتائیے جب گاڑی اچھی ہو گئی، بن سور کر سچ کر فریش ہو گئی، اس کے بعد کون چاہے گا کہ اس پر کیچڑ اچھلے، گوبر پڑے، دھول گردہ، بلکہ تھوڑی تھوڑی دیر کو دیکھتا ہے، پوچھتا ہے اور چمکانا اور چمکانا۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ایسا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرمائے کہ لاؤ یعلم العباد، لوگ اگر جان جائے یعلم العباد معافی رمضان المبارک میں اللہ نے کیا کچھ فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں رکھی ہیں۔ لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، تو میری امت تمنا کرے گی، آرزو کرے گی، پریپریشن ایسا ہوگا اس کا کہ پورے رمضان المبارک پورے کے پورے سال کو رمضان المبارک کی طرح، جیسا بالکل ایکول رمضان المبارک کی طرح گزارے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایسا ہے کہ اب عبادتیں تو ویسی نہیں رہی، تھوڑی تھوڑی کر رہے ہیں، تو اللہ سے فضل کے طلبگار بننا، غفلت کو قریب نہیں آنے کے لیے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اللہ جتنا یاد رہے گا اتنا غفلت ہمارے قریب نہیں آ سکے گی، جتنا اللہ کو پکاریں گے۔ اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ غلطی کو غلطی نہ سمجھنا ہی غلطی ہے، اور اس سے بڑی غلطی یہ ہے کہ غلطی کو غلطی سمجھ گئے، غلطی کو غلطی ایڈمٹ کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا، پھر بھی اس کے باوجود اسے ٹو بی کنٹینیو کر کے گزار رہے ہیں۔ کیا معاشرے میں اگر میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں، کنفیس کر لوں، میں اعتراف کر لوں، تو پھر معاشرے میں میرا بھانڈا پھٹ جائے گا، میں گناہ گار ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں بے شمار جگہ ارشاد فرما دیے ہیں کہ رسوائی وہاں کی رسوائی ہے، پروپیگنڈا وہاں کا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت سے سرفراز کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ عرش بری پر جا کر پکار کر اعلان کر کے اسے عزت سے سرفراز کرتے ہیں۔ ویسے ہی اگر کوئی گناہ گار ہے اسے ذلیل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی پکار کر فرشتوں کے ذریعے ذلیل کرتے ہیں۔ تو رسوائی، ذلت آخرت کی، اس کو سمجھنا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں مکمل طور پر ٹرین کر رہا ہے، ہمیں مکمل طور پر تیار کر رہا ہے کہ زندگی ایسے گزارو کہ قرآن عظیم
ایک مومن میں جو کوالٹیز، جو خصوصیات، جو صفتیں اسے جنت اور جنت کی نعمتیں دلوانے کا ذریعہ بتاتی ہیں، ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کریں، ان خصوصیات کو، ان خوبیوں کو، ان کوالٹیز کو اپنے اندر لانے کے لیے محنت اور مشقت کرنی پڑے گی. اور یہ مختصر 1 مہینہ اتنا پاورفل ہے، اتنا زبردست ہے کہ پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ اگر اس میں کوشش کی جائے اور اس ارادے کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ اس مہینے میں جو ٹریننگ حاصل کروں گا اس کے بعد اگلی زندگی میں اسی مہینے کی ٹریننگ کو باقی اور برقرار رکھتے ہوئے اس مہینے کی عبادتوں میں جس طرح سے میں مصروف رہا آگے بھی رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر اتنا مہربان ہو جاتے ہیں، حالات پیدا کر دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، سہولتیں پیدا کر دیتے ہیں اور اسے اس کے مقصد میں کامیابی دلاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے رسول و مہدی کے صدقے سے آنے والے مقدس ماہ رمضان المبارک کو ہم تمام کے لیے خیر و برکت والا، عافیت والا، رضوان یعنی تیری خوشنودی، رضامندی کا ذریعہ بنا دے، سلامتی کا ذریعہ بنا دے، امن و امان والا بنا دے، عبادت اور پرہیزگاری کا عادی بن جانے کی اس مقدس مہینے میں ہمارے لیے توفیق عطا فرما. سلامتی، اسلام، ایمان کے اس بلند مرتبے پر ہمیں پہنچا جس بلند مرتبے کو اس گروہ کے لیے تو نے چن لیا تھا، اس مقدس قوم کو تو نے جو چن لیا تھا، اس مقدس قوم کی اعلیٰ صفتوں کو ہم اپنے اندر پیدا کرے. وہ ساری غفلت ہمارے قریب بھی نہ آئے، وہ گناہ جس سے تو ناراض ہوتا ہے اس سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرما، اور صرف تیری رضامندی اور تیری ناخوشی اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.